اور پھر موت کے بارے میں دیکھیں کیسی حقیقت ہے. آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت اسامہ بن زید، آپ نے ایک صحابیہ حضرت زید بن ثابت، ان سے ایک خادمہ، ایک کنیزہ، ایک لونڈی ادار خریدی ہے. ادار کیا ہے 1 مہینے کا. 1 مہینے کے ادار پر ایک خادمہ خریدی ہے. جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا نا یا رسول اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید نے 1 مہینے کے ادار پر ایک خادمہ خریدی ہے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا اے اسامہ، تو نے اتنی امید پر ایک خادمہ کو خریدا ہے، کیا تجھے خبر ہے کہ تو 1 مہینے تک زندہ بھی رہے گا؟ 1 مہینے کا ادار کیا ہے تو کیا یقین ہے تجھے کہ تو 1 مہینے تک زندہ رہے گا؟ ہم تو اپنی زندگی کے 1 لمحے کے بھی مالک نہیں ہیں، 1 لمحے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو فرمایا اسامہ، تو نے اتنی امید پر 1 ماہ کے ادار پر لونڈی خرید لی، کیا تو 1 ماہ تک زندہ رہے گا؟ ارے میرے محبوب آقا سے بڑھ کر اس کائنات میں خدا کے بعد اور کوئی ہستی نہیں. سب سے بلند مقام ہستی ہمارے پیارے آقا کی ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے صحابی، میرا حال یہ ہے. اب یہ وہ محبوب فرما رہے جن کے صدقے سے ہم گناہگاروں کی بخشش ہونی ہے. یہ وہ محبوب فرما رہے ہیں جن کے صدقے سے قیامت کے دن جو شفاعت کا دروازہ ہے وہ کھلنا ہے. وہ محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اے میرے صحابہ، میرا حال یہ ہے کہ جب میں اپنی آنکھ کو جھپکتا ہوں نا 1 سیکنڈ لگتا ہے، بلکہ 1 سیکنڈ سے بھی کم لمحہ لگتا ہے آنکھ کو جھپکتے ہوئے. فرمایا جب میں اوپر بھی یہ جو پلک ہے جب اس کو اوپر اٹھاتا ہوں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ پلک نیچے نہ آئے اور اس سے پہلے پیغام اجل آ جائے. یہ کون فرما رہا ہے؟ ہم سب کے محبوب آقا. اور پھر فرمایا جب میں روٹی کا لقمہ چبانے کے لیے منہ میں ڈالتا ہوں نا، لقمہ منہ میں ڈالا تو شاید اس کو چبا بھی نہ سکوں اور اس سے پہلے پیغام اجل آ جائے. یہ محبوب آقا فرما رہے ہیں جن کے صدقے سے ہماری بخشش ہونی ہے. ہم کس طرح اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہے ہیں، ہمارے شب و روز کس طرح غفلت کے اندر گزر رہے ہیں. پھر میرے آقا نے فرمایا، جب یہ فرمایا نا کہ روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالوں اور اس کو چبا بھی نہ سکوں اس سے پہلے پیغام اجل آ جائے، پھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ثم قال یا بنی آدم ان کنتم تاکلون فعدوا انفسکم من الموت. پھر فرمایا اے بنی آدم، اگر تمہیں عقل ہے تو پھر خود کو موت کے لیے تیار کر دو. اگر تمہیں تھوڑی سی بھی سمجھ ہے، اگر تمہیں تھوڑا سا بھی شعور ہے تو میرے آقا نے فرمایا بنی آدم خود کو ہر وقت موت کے لیے تیار کر.